تو حضرات محترم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت شیخ ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں معافی تو دے دی جائے گی، لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں، پہلے ان کو اپنانا پڑے گا، پہلے ان کو قبول کرنا پڑے گا۔ بہرحال جو بھی شرائط رکھے گئے ان پر حضرت شیخ ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا عمل کیا، لیکن مدت پوری ہونے کے بعد میں، وقت پورا ہونے کے بعد میں حضرت ابو صالح پھر بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضور اب تو معافی دے دی جائے، لیکن حضرت عبداللہ صومعی فرماتے ہیں آخری شرط ہماری یہ ہے کہ آپ کو ہماری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں وہی میدان قیامت کا منظر تھا کہ اگر میں نے اس شرط کو قبول نہیں کیا تو میدان قیامت کی شرمندگی سے میں کیسے بچوں گا؟ بھرے میدان قیامت میں اگر مجھ سے سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا اپنے رب کو، پروردگار عالم کو؟ حضرت ابو صالح نے خوشی اس شرط کو بھی منظور کر لیا، اور منظور کرنے کے بعد میں اللہ اکبر جو اس کے اندر عیب پائے نہیں جا رہے تھے، لیکن صرف آپ نے بیان کیے تھے کہ تاکہ سامنے والا اچھے طریقے سے سمجھ لے۔ اللہ اکبر۔ جو شرائط لگائے گئے ان شرائط کو عمل کرتے ہوئے اور عمل میں لاتے ہوئے آپ فوراً نکاح کے لیے تیار ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ نے یہی تو شرائط لگائے تھے کہ میری بیٹی دیکھ نہیں سکتی ہے، بول نہیں سکتی ہے، کام نہیں کر سکتی ہے، ہاتھوں سے بیکار ہے، پیروں سے بیکار، کانوں سے بیکار ہے، لیکن حضرت ابو صالح نے اس کو بھی قبول فرما لیا۔ الغرض نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد میں حضرت شیخ ابو صالح جب اپنے کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں، اللہ اکبر میرے پیارے عزیزو، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے عیوب اور نقائص بیان کیے گئے تھے وہ اس لڑکی کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ وہاں تو کوئی حسین و جمیل لڑکی موجود ہے۔ آپ فوراً واپس آ جاتے ہیں اور اپنے سسر حضرت عبداللہ صومعی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ حضور آپ نے تو یوں فرمایا تھا، لیکن وہاں تو ایسا معاملہ ہے، وہاں تو کوئی بڑی حسین و جمیل لڑکی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ صومعی نے فرمایا کہ سنو ابو صالح، وہی تمہاری شریک حیات ہے، وہی تمہاری منکوحہ ہے، وہی تمہاری زوجہ ہے، وہی تمہاری زندگی کا سفر کاٹنے والی ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے عزیزو۔ حضرت ابو صالح نے عرض کیا حضور پھر آپ نے یوں بیان کیوں کیا ہے؟ عبداللہ صومعی نے فرمایا کہ الحمدللہ میری بیٹی بڑی متقی پرہیزگار ہے، جتنے تم متقی پرہیزگار ہو اتنی ہی میری بیٹی بھی متقی اور پرہیزگار ہے۔ میری بیٹی جوان ہوئی ہے، میں نے اپنی بیٹی کی پرورش کی ہے، لیکن میں نے اس کے پرورش کے اتنے ایام میں آج تک میں نے اس کے قدم کو گھر سے باہر نہیں دیکھا ہے، اس کی آنکھ کو کسی غیر محرم کے اوپر اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اس کے ہاتھوں کو کبھی میں نے شریعت کے خلاف اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اس کی زبان کو کبھی شریعت کے خلاف بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے عزیزو۔ ادھر حضرت ابو صالح بھی متقی ہیں، ادھر آپ کی زوجہ بھی متقی پرہیزگاری ہے، ادھر بھی پانچوں وقت کے نمازی ہیں اور ادھر بھی پانچوں وقت کی نمازی ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے عزیزو۔ جب ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے، اللہ اکبر میرے پیارے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے حضرت ام الخیر فاطمہ حاملہ ہو جایا کرتی ہیں، اور پوری مدت ہونے کے بعد میں جب حضرت ام الخیر فاطمہ کے وطن پاک سے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی عام بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے، کوئی عام خاندان کا بالغ پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر کوئی پیدا ہو رہا ہے اس گھر کے اندر کوئی پیدا ہو رہا ہے، اگر کوئی دنیا میں تشریف لے کر کے آ رہا ہے تو وہ ولیوں کا تاجدار بے شک سبحان اللہ۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، کس کے وطن پاک سے؟ حضرت ام الخیر فاطمہ کے وطن پاک سے تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ میرے پیارے عزیزو، اس سے بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ادھر باپ بھی متقی ہے، ماں بھی متقی ہے، ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی تلاوت ہے، ادھر بھی تلاوت ہے، ادھر بھی شریعت پر عمل ہے، ادھر بھی شریعت پر عمل ہے، تو گھر کے اندر غوث اعظم پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر اتنا عمل پیدا کر لیں تو میں یہ کہتا ہوں اگر ہماری ماں بہنوں کی کوکھ سے اگر کوئی عبد القادر پیدا نہیں ہوگا تو اتنا ضرور ہے پکا سچا غلام عبد القادر جیلانی کا ضرور پیدا ہو جائے گا۔ میرے پیارے عزیزو،
آج کے اس بگڑتے ہوئے ماحولوں کے اندر ہمیں اپنے آپ پر توجہ دینا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی زندگی رہی ہے, یہ ہماری خواتین امت کی زندگی رہی ہے, جن کی زندگیوں کو دیکھ کر کے ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے. اس 11ویں کا مطلب کیا ہے, اس میلاد پاک کا مطلب کیا ہے کہ گھروں کے اندر ہماری ماں اور بہنیں نمازیں چھوڑتی رہیں اور ہم خاموش رہیں. نہیں میرے پیارے عزیزو, ایک بات اپنے ذہن پر اور دل پر دماغ پر نوٹ کر کے لے جاؤ. میرے پیارے عزیزو, تم بھی سلامت رہو گے, بچے بھی سلامت رہیں گے, گھر کا ماحول بھی سلامت رہے گا. میں یہ کہتا ہوں آخر کیوں گھر کا مکھیا ہے, گھر کا خاوند ہے, پوری ذمہ داری اٹھاتا ہے, آخر اس کو بھی نماز پڑھنا چاہیے, اس کو بھی عمل کرنا چاہیے. اور اس کے بعد میں اپنے بچوں پر آخر وہ حکم کیوں نہیں دیتا ہے کہ اے میری بیٹی, اے میری شریک حیات, تم نماز پڑھا کرو, تم گھر میں ہی رہا کرتی ہو, ہم تو باہر جایا کرتے ہیں کمانے کے لیے. جب ایک مرد نے پوری ذمہ داری راشن کی اور پورے گھر کپڑے لتے کی تمام خرچ کی ذمہ داری کون اوڑھتا ہے؟ گھر کا شوہر ہی تو اوڑھا کرتا ہے. ذرا سی دوائی کی ضرورت پڑے تو کون لا کر کے دیتا ہے؟ پیسہ بھی شوہر خرچ کرتا ہے اور دوائی بھی شوہر لا کر کے دیتا ہے. لیکن میرے پیارے, اتنی بڑی تم ذمہ داری اٹھانے کے بعد میں اپنے گھر میں اتنا سخت نہیں ہو سکتے ہو کہ گھر کے اندر نماز پڑھا کرو. گھر کے اندر بڑی بڑی اور جوان لڑکیاں موجود ہیں, جوان بیٹیاں موجود ہیں, لیکن ایک باپ کے حلق سے یہ جملہ نہیں نکلتا ہے کہ بیٹی ناشتہ ہم بعد میں کریں گے, کھانا ہم بعد میں کھائیں گے, بستر پر ہم بعد میں لیٹیں گے, پہلے تم نماز پڑھو گی, بعد میں کھانا بناؤ گی, ہم کھانا لیٹ کھا لیں گے, لیکن پہلے قرآن کی تلاوت کرو گی, تم گھر کے اندر دعا کرو گی. میرے پیارے عزیزو, منع بھائی نے اپنے بچے کی شادی کی ہے, کہاں ہے دولہا میاں ہیں یہاں پر؟ کون سے دولہا میاں ہیں؟ دولہا میاں کے چکر میلاد ہو رہی, دولہا میاں یہاں ہے نہیں. دیکھو پہلے دیکھو, سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنے بچوں کو یہ سبق دو کہ تمہاری اب شادی ہوئی ہے, ازد بازی زندگی اب تمہاری نئی شروع ہوئی ہے. ایک غیر کی لڑکی لے کر کے آئے ہو, وہ آپ کے ماحول سے بیگانہ ہے, آپ کے گھر کے حالات سے بیگانہ ہے, آپ کے ذہن دماغ سے بیگانہ ہے. لیکن اگر تم اپنے ذہن میں اپنے طریقے سے اگر اس کو ڈھالنا چاہتے ہو تو پیارے عزیزو, پہلے تم کو ڈھلنا پڑے گا, پہلے تمہیں اپنے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا, شریعت کے سانچے میں تمہیں ڈھلنا پڑے گا, پہلے تمہیں مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا. اگر بیٹا, اے سنے منع بھائی کے لڑکے, دولہا میاں ادھر سنو, اگر تمہیں اپنی بیوی سے وفا چاہیے ہے تو میرے پیارے عزیزو, سب سے پہلے تمہیں اپنے باپ کا وفادار بننا پڑے گا, پہلے تمہیں اپنے باپ کی خدمت کرنا پڑے گی. اس لیے کہ ہماری آنے والی بیٹی وہ کرے گی جو ہمارا شوہر کیا کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ جب یہ چاہے گی کہ میرا شوہر اپنے باپ کی بڑی عزت کرتا ہے, اپنی باپ کی بڑی خدمت کرتا ہے, بغیر اجازت گھر کے باہر قدم نہیں نکالتا ہے, بغیر باپ کی اجازت کوئی نیا کام شروع نہیں کرتا ہے, تو جب یہ مزاج آپ کی بیوی برابر دیکھے گی کہ اگر کھا بھی رہا ہے میرا شوہر تو باپ سے پہلے نہیں کھا رہا ہے, اگر باپ کو کوئی تکلیف ہے تو میرا شوہر پہلے اپنے باپ کے پاس میں حاضر ہے. جب آنے والی نئی نویلی دلہن اور بیٹی جب اپنے شوہر کی خدمات کو دیکھے گی, اس کے اس ماحول کو دیکھے گی, تو وہ بھی ان سے عزت سے ہی بات کرے گی, عزت سے ہی پیش آئے گی. اگر اس وقت تھوڑی دیر کے لیے اگر شوہر نہیں ہے اور اگر اس کے سسر کو کوئی ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ اب یہ آسرا نہیں دیکھے گی کہ میں ان کا کام کروں یا نہ کروں, ان کی خدمت کروں یا نہ کروں, بلکہ اس کے ذہن میں یہ بسا ہوا ہوگا کہ میرا شوہر ہمہ وقت اپنے باپ کی خدمت میں رہتا ہے, لہٰذا میرے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے باپ کی خدمت کروں, اپنی سسر کی خدمت کروں. اور میرے پیارے عزیزو, اگر وفا چاہتے ہو تو پہلے اپنی بیوی کو اگر نئے ماحول میں ڈھالنا چاہتے ہو تو دنیاوی ماحول میں مت ڈھالو کہ دوسری جگہ کیا ہو رہا ہے, بلکہ اگر ڈھالو تو پہلے تمہیں حضرت مولا علی کی زندگی میں ڈھلنا پڑے گا. وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر میں آ رہے ہیں, کسی وقت کی نماز قضا نہیں ہو رہی ہے, گھر میں آ رہے ہیں تو اپنی فاطمہ تو زہرا سے سلام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ کھڑے ہو کر کے حضرت مولا علی کا استقبال کر رہی ہے. تم اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری بیوی ہمارے سامنے ادب و احترام سے پیش آئے تو تمہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو نمازی بننا پڑے
पड़ेगा, अपने आप को कुरान पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। और उसके बाद में तुम्हारी बीवी जब ये देखेगी मेरा ससुर ठंड के मौसम में सुबह ही उठकर नमाज पढ़ने जा रहा है, मेरा शौहर भी ना धो करके नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, तो मेरे प्यारे अजीजों जब तुम लौट करके वापस आओगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे नमाज पढ़ने की बरकत ये होगी कि तुम मस्जिद में नमाज पढ़ोगे, वो इंशाअल्लाह अपने माहौल को बदल कर घर के अंदर नमाज पढ़ती हुई नजर आएगी। तब जा करके जब बीवी नमाज पढ़ेगी तो इंशाअल्लाह मुसल्ले पे बैठकर दोनों हाथों को भी उठाएगी, और जब हाथों को उठाएगी, जब अपने शौहर के मिजाज को परखेगी तो वो किसी और के लिए दुआ करती हुई नजर नहीं आएगी, अपने शौहर के लिए दुआ करती हुई नजर आएगी। मेरे प्यारे अजीजों, अपने घर के अंदर सलाम का माहौल पैदा करो, एक दूसरे की इज्जत करने का माहौल पैदा करो। दूसरे की बेटी लेकर के आए हो, उसे अपने घर का माहौल समझाओ, अपनी तमाम बातें बताओ, और बताने के बाद में सबसे पहले तुम उस पर अमल पैरा हो, तब जाकर के वो उस बात पर अमल पैरा होगी, तब जिंदगी बनेगी, तब जिंदगी में इंकलाब पैदा आएगा, तब जिंदगी में रंग पैदा आएगा। वरना मेरे प्यारे अजीजों, लल्ला भाई, ये जिंदगी चंद दिन में बेरंग हो जाती है। वो उधर है, जे उधर है, वो 6 महीने के लिए मैके है, जे 6 महीने के लिए ससुराल है। तरस रहे एक दूसरे को देखने के लिए, दिलों के अंदर बुग़्ज़ व हसद बढ़ रहे हैं, न जाने कितनी बातें ऐसी खुल जाती हैं, न जाने कितनी बातें बुराइयां जन्म ले लेती हैं, जिससे रिश्ता बनाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इससे पहले के दिन आगे बढ़े, जिंदगी आगे बढ़े, तुम अगर शरीयत मुस्तफ़ा पर चलोगे तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी बीवी भी शरीयत मुस्तफ़ा पर चलती है, और जब चलती ही नजर आएगी तो यक बा यक उस घर का माहौल हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बरकतों से, उनकी दुआओं से आपके घर का माहौल भी अच्छा साफ सुथरा बनता हुआ नजर आएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु